بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 3 طرح کی ضرورت مند جب تمہارے دروازے پر آئیں تو انہیں خالی ہاتھ واپس مت لوٹانا، ورنہ کیا ہوگا، تم غریب ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، پریشانیاں تمہیں جکڑ لیں گی، تمہاری زندگی مشکلات سے بھر جائے گی، تمہارے نصیب کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، رزق کی برکت تم سے چھین لی جائے گی۔ یہ 3 ضرورت مند تمہارے لیے آزمائش ہیں، ان کی مدد کرنا تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا اور تمہارے نصیب کے دروازے بھی کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ لیکن سنو، اگر تم نے ان کو خالی ہاتھ لوٹا دیا، مال کے ہونے کے باوجود بھی ان کی مدد نہ کی، ان کو روٹی نہ کھلائی، ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کیا، تو تم یاد رکھنا، تمہیں تو کیا، تمہاری نسلیں بھی رل جائیں گی۔ ان 3 لوگوں کی بد دعائیں تمہاری نسلوں کو ہلا کے رکھ دیں گی۔ آخر وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ نمبر 1، جب کوئی یتیم بچہ تمہارے دروازے پر آئے تو اسے مت جھٹکنا۔ یتیم بچے کو خالی ہاتھ مت لوٹانا، کیونکہ وہ پہلے ہی ماں باپ کی شفقت سے محروم ہے، اس کے دل میں ایسا خلا ہے جسے کوئی نہیں بھر سکتا۔ جب وہ تمہارے دروازے پر آتا ہے تو اللہ کے بعد وہ تمہیں اپنا سہارا سمجھ کے آتا ہے۔ خدارا اس یتیم بچے کی امیدوں کو مت توڑنا۔ یہاں میں تمہیں ایک یتیم بچے کا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک یتیم بچہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور پاؤں ننگے تھے، مدینے کی گلی میں کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بچہ کسی سے شکوہ کر رہا ہے۔ لوگ اس کے پاس سے گزرے تھے مگر کسی نے اس کی حالت زار پر توجہ نہ دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس گلی سے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا تو آپ فوراً رک گئے اور اس بچے کے قریب گئے اور اس اندازے سے پوچھا جس طرح ماں توتلی زبان سے اپنے ننھے بچے سے اس کے رونے کی وجہ پوچھتی ہے۔ فرمایا، میرے بیٹے، تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں کسی نے مارا ہے؟ بچے نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ کہنے لگا، اس وقت میرا کوئی نہیں، کوئی عزیز، نہ رشتہ دار، اور میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی پہننے کے لیے کچھ ہے۔ میں دن بھر کا بھوکا رہتا ہوں اور جب نیند آتی ہے تو مسجد کے قریب جا کر سو جاتا ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کی باتیں سن بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ بچے نے مزید کہا کہ میں آسمان کی طرف دیکھ کر روتا ہوں، اپنے آنسو بہاتا ہوں، شاید اللہ میری فریاد سن لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچہ، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ بن جائیں اور عائشہ صدیقہ تمہاری ماں بن جائیں اور تم ہمیشہ کے لیے میرے گھر آ جاؤ، میرے بیٹے بن جاؤ؟ یہ سنتے ہی وہ یتیم بچہ حیرت سے آپ کی طرف دیکھنے لگا اور روتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واقعہ مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے؟ بچہ تو نہیں جانتا، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا سہارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتے ہیں۔ آج سے تم میرے بیٹے ہو، آج سے تمہیں کوئی یتیم نہیں کہے گا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے گئے۔ نمبر 2، بیوہ عورت۔ ایک بیوہ عورت جس کا سہارا چھن چکا ہو تمہارے دروازے پر مدد کی امید لے کر آتی ہے، در حقیقت تمہارے اخلاق کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے۔ اس کی مدد کرنا عمل تمہیں جلد از جلد مالا مال کر دے گا، لیکن اسے مایوس نہ کرنا، نہ صرف اس کی روح زخمی ہوگی بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بنے گا۔ پھر جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اپنی دی گئی ہر نعمت کو واپس لے لیتا ہے، واپس چھین لیتا ہے۔ نمبر 3 پر بھوکے مسافر کو کبھی خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ دروازے پر آئے ضرورت مندوں کو کبھی خالی نہ بھیجنا، اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ ضرور دیتے رہنا۔ کبھی بھی مال کے ہونے کے باوجود کسی کو خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ یہ 3 لوگ جب بھی روتے ہوئے دروازے پر آئیں ان کی مدد ضرور کرنا، کبھی خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر
درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔